بسم اللہ الرحمن الرحیم فأوحى إلى عبده ما أوحى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند و سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين نہایت ہی قابل صد معزز محترم سامعین، آج جمعہ کا مقدس دن ہے۔ اس دن کو یوم عروبہ یعنی عید کا دن مسلمانوں کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کسی نے پوچھا کہ عید کنا، تو جواب ملا کہ یار ملے جنا۔ وہ لمحہ کامیابی کا لمحہ ہے جس لمحے ذکر یار رہے، ذکر الہی زبان پر رہے، اللہ تعالیٰ سے بندے کا رابطہ رہے، تو وہ حاصل زندگی ہے۔ اور اسی طرح سے اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے امتی کا جو رشتہ ہے، ایک امتی ہونے کے ناطے وہ غلامی کا ہے۔ وہ بھی جو تیری یاد میں گزرے وہی پل زندگی ٹھہرے، بظاہر ساری کڑیاں سارے لمحے ایک جیسے ہیں۔ تو یاد مصطفیٰ میں جو وقت گزرے وہ زندگی کا حاصل ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی یاد یہی مومنوں کا سرمایہ حیات ہے۔ حضرات محترم، ہمارا جمعہ کا سلسلہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی آخری گفتگو سمجھ لیجئے، اس لیے کہ پھر کل سے نیا چاند نظر آئے گا اور رجب سے ہماری زندگی شعبان میں منتقل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اسی موقع کی مناسبت سے گفتگو کی جائے گی۔ آج اہم باتیں ہیں، ان کو دل کے کانوں سے سماعت فرمائیے۔ یاد رکھیے کہ فَإِنَّ مَعَ راستے میں یہی پڑھتا آ رہا تھا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کچھ دکھ ایسے ہیں جو ہمارے اپنے خریدے ہوئے ہیں، کچھ پریشانیاں اپنی ہیں جو ہم نے خود اپنے لیے تیار کر رکھی، ورنہ اللہ تعالیٰ اِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَّامِ لِلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے۔ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے۔ اسے اپنی مخلوق بہت پیاری ہے، اور اس کے پیاروں میں صرف اس کا ایک ہی پیارا ہے۔ باقی جتنے کائنات ہست و بود میں پیارے ہیں یہ تو پھیلی ہیں، اس کا اپنا حبیب صرف ایک ہے، اور وہی حبیب ہمیں ہمارے حصے میں آیا، ہم ان کے حصے میں آئے۔ ایک حدیث پاک میں نے شاید پہلے بھی کبھی بیان کی، آج پھر سن لیجیے۔ حاجی صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے نام کر رہا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی، میں 1,24,000 نبیوں میں سے تمہارے حصے میں آیا۔ سبحان اللہ۔ 1,24,000 نبیوں کی امتیں تمنائیں کرتی گئیں کہ الہ العالمین ہمیں اس نبی آخر الزمان کی امتی بنا، مگر میں ان سب نبیوں کے برعکس میں تمہارے حصے میں آیا، وَأَنْتُمْ حَظِّي، اور تم میرے حصے میں آئے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں اپنے حصے میں قرار دیا، اس سے بڑھ کر ہماری سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آقا فرمائے تم میرا حصہ ہو۔ اب اس میں گناہگار بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، ایسے بھی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام بالخصوص آپ کو اپنی امت کے گناہگاروں سے زیادہ پیارا ہے۔ پچھلے جمعوں میں آپ گفتگو سماعت فرما چکے ہیں۔ علامہ اقبال کی زندگی کا پہلا شعر ہے، میں اس
اس کا دوسرا مصرع نہیں پڑھوں گا، یہاں مناسب نہیں ہوگا. وہ فرماتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. بندہ جس وقت اپنے رب کے حضور آنسو بہاتا ہے اور وہ آنسو اس کی گال کو تر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کی قسم کھا کر اعلان فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم کہ میں اس چہرے کو کبھی بھی آگ میں نہیں ڈالوں گا. تو وہ آنسو کا قطرہ اتنا قیمتی ہوتا ہے، نہ جانے کتنے پردوں کو چیر کر وہ آنسو نکلتا ہے. اور ہم پڑھایا کرتے تھے. میر درد کا ایک بہت خوبصورت سا شعر ہے. وہ فرماتے ہیں، میرے پاس ہے جی مہربانی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے واعظ کسے ڈرائے ہے یوم الحساب سے، اے واعظ، اے واعظ کرنے والے، تم کس کو ڈرا رہے ہو؟ گریا میرا تو نامہ اعمال ہو گیا. میں نے جو آنسو بہے ہیں اور بہائے ہیں، میری جتنی فرد عمل تھی وہ ساری کی ساری اس میں دھل گئی. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کو، میں موضوع سے ریلیٹڈ رہنا چاہتا ہوں، ادھر ادھر نہیں ہونا چاہتا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اب آپ آج اتفاق سے تبلیغی جماعت کے احباب یہاں تشریف فرما آئے ہوئے ہیں، یہ بھی آج کچھ پیغام لے کر جائیں. جو تبلیغ میں کرتا ہوں، جو آپ کرتے ہیں، انتہائی آسان ہے، اس میں کوئی مشکلات نہیں ہے. لوگ ہمارا احترام کرتے ہیں، لوگ ہمیں سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں. تبلیغ تو وہ ہے کہ جب اعلان کیا جائے تو جادوگر، ساحر، مجنون اور دیوانہ کہا جائے، وہ باش نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا جائے، طائف کے بازاروں میں اتنے پتھروں کی بارش کی جائے کہ جسد اطہر پورا کا پورا خون سے تربتر ہو جائے، اور نالین مقدس وہ خون سے تربتر ہو جائیں. اور جب فرشتے عذاب کے آئیں اور کہیں کہ حکم ہو تو ابھی عذاب مسلط کر دیں، تو وہ رحمت للعالمین ہیں. ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ جفا میں بے مثل ہیں تو میں وفا میں بے مثال ہوں. ان کے حصے میں جفا ہے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تبلیغ انتہائی مشکل ہے، اور تبلیغ کا آغاز سب سے پہلے اپنی ذات سے ہوتا ہے، آپ سے نہیں ہوتا ہے. میں جو باتیں کر رہا ہوں آپ سے نہیں ہوں، میں اپنے آپ سے، اپنے نفس سے، اپنے من سے. مجھے معلوم ہے کہ میں کیا ہوں، آپ نہیں جانتے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، حکم ہوا کہ پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے گھر والوں کو دوزخ سے ڈراؤ. پھر دوسرا حق بنتا ہے، سب سے زیادہ ہماری تبلیغ کے حقدار جو ہے وہ رشتہ دار ہیں اپنی ذات کے بعد، میری اولاد. حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں ملا تے مشال ڈواں اکو چت، لوکاں کرن چاننا تے خود اندھیرے وچ. مولوی، مشعلچی، ان دونوں کا ایک جیسا معاملہ ہے. یہ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، مگر خود کیا میں نے بتایا نہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی امت کے ان واعظوں کو، ان خطیبوں کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ دوزخ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے تھے. اور بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں جو بے عمل ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ سب سے برا ہوں، لیکن منصب بہت بڑا ہے. جس منصب پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، اس منصب کا حق ہے کہ بغیر لگی لپٹی اور حق اور سچ اپنی ذات پر بھی اور دوسروں کو بھی، خواہ اس کا نشانہ کوئی بنے،
اس کی زد میں کوئی آئے، لیکن وَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، مگر اس کو اچھے طریقے سے بیان کیا جائے، فتوے صادر نہ کیے جائیں۔ کیا خبر کہ جس پر ہم ہنسیں اس پر خدا کا کرم ہو جائے، اور جو دنیا کو بانٹ رہے ہیں روشنی اور خود وہ اندھیروں میں پڑے رہیں تو ان کا کیا فائدہ ہوا؟ اتنی مشقتیں آقا علیہ السلام نے، میں نے کئی مرتبہ کہا، آج پھر سن لیجئے، ہماری سائنس کا جو اصول چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مشاہدات ہوتے ہیں، مشاہدات کے بعد نظریات بنتے ہیں، پریکٹیکل ہوتا ہے، اور پریکٹیکل کے بعد آخر میں ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ مگر جس نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور میرے مطالعے کے مطابق کسی بھی نبی نے 40 سال سے پہلے تبلیغ نہیں فرمائی، 40 سال سے پہلے کسی نے بھی نہیں۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ جس وقت آپ کی طرف اشارت الیہ اشارہ کیا گیا تو اس وقت آپ نے اپنی نبوت کا، مگر اس وقت تک آپ کو باسط عطا نہیں فرمائی گئی تھی، وہ آپ اپنی نبوت کا اظہار فرما رہے تھے۔ تو حضرات محترم، 40 سال سے پہلے ہمارے نبی علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں تبلیغ کیوں فرمائی؟ جوانی میں کیوں نہیں فرمائی؟ بچپن میں اور لڑکپن میں کیوں نہیں فرمائی؟ سوال بڑھتا ہے۔ تو اس کا خوبصورت جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پریکٹیکل پیش کیا، بعد میں نظریہ پیش کیا، پہلے صادق بن کر دکھایا، پھر صداقت کی بات کی، اور پہلے امین بن کر دکھایا، پھر امانت کی بات کی۔ اور اگر آپ پوچھنا چاہیں تو دلیل قرآن مجید فرقان حمید کی پیش کر دوں۔ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میرے نبی نے تمہارے درمیان زندگی کا طویل دورانیہ گزارا ہے، اور ان کو تم ایسے جانتے ہو کما یعرفون ابناءہم، جیسے تم اپنے بچوں کو جانتے ہو۔ تو کیا زندگی کے کسی گوشے پر کوئی گوشت نمائی کر سکتے ہو؟ کوئی اعتراض کر سکتے ہو؟ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ بدترین دشمن بھی حضور پاک علیہ السلام، دشمن تو ہمیشہ ٹوہ میں رہتا ہے کہ کوئی کمزوری تلاش کی جائے، لیکن جس کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، اس میں سے بالا عیب کہاں سے تلاش کیا جائے؟ ہاں، یہ کہتے تھے کہ محمد بات تو سچی کرتا ہے، مگر ہم نے اپنے باپ دادا کو کچھ اور کرتے ہوئے پایا ہے، ہم اپنے باپ دادا کے طریقے سے ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے، یہ میری خاص گفتگو ہے، اس کو پورے دل کے کانوں سے سماعت فرمائیے، اللہ کرے کہ میرا سیکوینس اور یہ بات کے ساتھ بات ملتی جائے، کڑی کے ساتھ کڑی ملتی جائے اور میں کہہ پاؤں۔ تو سرکار ابد قرار نے سب سے پہلے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر ایک اعلان فرمایا، یہ پہلا اعلان نبوت ہو رہا۔ آپ نے فرمایا یا معشر القریش، اے قریشیو۔ تو قریش، چونکہ مکہ مکرمہ میں قریش ہی تھے، سرکار کا خاندان بھی قریش ہے، حضور پاک علیہ السلام بھی قریشی ہیں، مکی ہیں، مادنی ہیں، ہاشمی ہیں، مطلبی ہیں، ابراہیمی ہیں، اسماعیلی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے جب بلایا تو سب آ گئے۔ اب دیکھیے، دوست دشمن سب اکٹھے ہیں، اس میں چاہنے والے بھی تھے اور وہ بھی تھے جو زیادہ اکثریت مخالفین کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں، یہ دیکھیے یہ باتیں ہم نے پڑھائی ہیں، بلکہ آپ پرائمری اسکول کی کلاسز میں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن اس پر کبھی کسی نے غور نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے، چھپا بیٹھا ہے اور تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، مانو گے میری بات؟ ان کافروں سے پوچھا، وہ جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، مشرک ہیں، جنہوں نے خانہ خدا کو 360 بتوں سے بسا رکھا ہے، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں معبود تھے پتھر، کہیں مسجود شجر، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر،
مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. اب اندیکھے خدا کو منوانے کا انداز سماعت فرمائیے آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں. اگر یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن چھپا بیٹھا ہے مانو گے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ مانیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا نظر نہیں آتا پھر بھی مانو گے؟ مانا تو اس چیز کو جاتا ہے جو سامنے ہو, جو نظر نہ آئے, غیر مری ہو, جو دکھائی نہ دے, اس کو مانو گے؟ کہاں ہاں پھر بھی مانیں گے. تو پوچھ لیا تاکہ آنے والوں کے لیے حجت اور دلیل بن جائے. فرمایا کہ کیوں مانو گے؟ مانو گے مگر کیوں مانو گے؟ کہا اس لیے کہ تو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے, آج تک تو نے جھوٹ نہیں بولا ہے, لہذا جو بات کہے گا وہ سچ ہوگی اور حق ہوگی. یعنی صادق اور امین کافر بھی مانتے تھے. کیریکٹر یہ ہے, کردار یہ ہے, کردار کی سربلندی اتنی ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایک ہستی ہے جو نظر نہیں آتی, مانو گے؟ مانو گے؟ وہ خدا ہے. قل آمنت باللہ, کہہ دو وہ اللہ ہے, تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے. وہ زبانیں جو ابھی قصیدے کہہ رہی تھی اب زبانوں نے بولنا شروع کر دی. اس میں سب سے پیش حضور پاک علیہ السلام کا چچا ہے, سگا چچا ابو لہب, جس کی مذمت میں پوری قرآن مجید کی صورت ہے. معلوم ہوا کہ جو نبی کا گستاخ ہو اس کی مذمت کی حد خود خدا قائم فرماتا ہے. اس کو خدا نہیں بخشتا ہے. اپنے دشمنوں کو چھوڑ دے, ڈھیل دے الگ بات ہے, لیکن اپنے پیاروں کو چھیڑنے والوں کی طرف خداوند کو دوست برداشت نہیں کرتا ہے. کیا ترجمہ کیا ہے سرائیکی جاننے والے جانتے, تبت یدا ابی لہب وتب, دوئے ہاتھ ٹوٹے ابو لہب دے تھیوے او برباد. اب دیکھیے یہ کوسنے دینے کا کون سا انداز ہے, یہ کسی کو کوسنے دینے کا انداز کیسا عجیب انداز ہے. اس نے جس لب و لہجے میں کہا اسی کا جواب اس نے دیا, رب نے دیا. حضور پاک نے جواب نہیں دیا, وہ سرکار کو کہتا رہا, جو کچھ کہتا رہا, آقا خاموش رہے. تو رب بولا کہ کیا سمجھے ہو کہ وہ اکیلا ہے, اس کا چاہنے والا رب بھی موجود ہے. اعتراض اس پر کرو گے, جواب خداوند کو دوسرا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, نہ مال اس کے کام آیا نہ کمائی اس کے کام آیا. سیصلی نارن ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. سیصلی نارن ذات لہب, ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن ہوگا. وامرأتہ, اور اس کی جو بیوی ہے, حمالۃ الحطب, اس کے گلے میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہو. یعنی میں بتانا یہ چاہتا ہوں, شاید کسی مقرر نے تقریر میں کبھی ایسا نہ کہا ہو, میں آج ایک جملہ کر رہا ہوں آپ کی نظر, کہ یعنی گستاخ رسول کو پھانسی پہ چڑھانا اور تختہ دار پہ لٹکانا یہ رب کی سنت اور رب کا حکم ہے اور رب کا فیصلہ ہے. سب سے پہلی جو پھانسی چڑھی ہے وہ ابو لہب کی بیوی ہے جس کو لٹکا دیا گیا. اوپر سے رسی آئی, گلے میں آئی, وہ لکڑیاں چننے گئی تھی, مگر انجام اس کا یہ ہوا. یہ حالات تھے آقا علیہ السلام کے. یہاں آقا نے تبلیغ فرمائی مگر وہ لوگ دس سے مس نہ ہوئے. پھر حکم ہوا کہ اب اپنے گھر والوں کو, رشتہ داروں کو ڈرائی. اپنے گھر والوں کو, شاید بجلی آ گئی ہے, اپنے گھر والوں کو اور رشتہ داروں کو ڈرائی. آقا علیہ السلام نے اب اپنے خاندان والوں کو بلایا. یہ تبلیغ کا میں انداز بتا رہا ہوں. تبلیغ شروع کہاں سے ہوتی کہاں سے, ہم کہاں جا رہے ہیں, میں کہاں جا رہا ہوں. اگر میرا اپنا بیٹا خراب ہے, میں دوسرے کے بیٹوں کو ٹھیک کر رہا ہوں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں. اگر میں اپنی بیوی کو صحیح راستے پر نہیں چلا رہا اور دوسروں کی بیوی اور ماؤں بہنوں کی باتیں کروں تو مجھے شرم آنی چاہیے, میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں کو بلایا اور وہ پیغام پہنچانے والے, گھر گھر جانے والے حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ, سب کو بلایا گیا. آقا علیہ السلام نے اب اعلان نبوت فرمایا. سب نے, اب کوئی بولنے والا نہیں ہے جو حضور پاک علیہ السلام کی حمایت میں لفظ بولے. سب سے پہلے حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا کھڑے ہو گئے. عرض کی آقا اگرچہ میری ٹانگیں دبلی پتلی ہیں, عمر میری تھوڑی ہے, مگر میں آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہوں.
سب سے پہلے تصدیق کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور تمہیں آپ کی زوجہ محترمہ میری بیوی کو میرے کردار کے بارے میں سب سے زیادہ خبر ہے، وہ جانتی ہے کہ اس کا شوہر کیسا ہے، وہ میرے آنے سے، میری کرتوتوں سے، میرے عیبوں سے وہ آگاہ ہو جاتی ہے، لیکن اتنا بڑا کردار کے حامل ہیں آپ کے میرے نبی علیہ السلام، سب سے پہلی نبوت کی تصدیق کرنے والی حضور علیہ السلام کی گھر والی، اور کہا کہ دیکھو اے میرے شوہر نامدار، آپ زمبلونی آپ فرما رہے ہیں مجھے چادر اڑاؤ، کمبل اڑاؤ، تو وہ تو اڑا دیا گیا، یہ آپ کاہے کو پریشان حال ہیں؟ فرمایا کہ میں آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہوں، وہ ان کے پاس لے گئی، اس نے کہا کہ یہ نشانیاں بتلا رہی ہیں یہ نبی آخر الزمان ہے، آنے والا جبریل امین ہے، آپ کو مبارکباد ہو، اگر میری زندگی نے وفا کی تو میں آپ کی نبوت کی تصدیق کروں گا، ایمان لاؤں۔ عزیزان محترم، اس نے یہ نہیں بتلا دیا، وہ چونکہ تورات زبور انجیل کا عالم تھا، حضور پاک علیہ السلام کے خاندان میں سے یہ ہوا، اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یہ 4 ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب آقا علیہ السلام نے عکاظ کے میلوں میں، بازاروں میں، گلی کوچوں میں ان لوگوں کو تبلیغ دین کہنا شروع کر دی، کافروں کو تبلیغ ہو رہی، تبلیغ ہوتی کافروں کو ہے، اپنوں کو ترغیب ہوتی ہے یا اپنوں کو تعلیم ہوتی ہے؟ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں تو اس وجہ سے ہاں یہ پہنچانا، ابلاغ کا معنی کیا ہے؟ تبلیغ کا معنی پہنچانا، کسی چیز کو پہنچانا۔ میں بھی آخر میں کہوں گا وما علینا الا البلاغ، وما علی الا البلاغ، میرا کام پہنچا دینا ہے، ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں، ہدایت میرے رب کے ہاتھ میں، جس کو چاہ ہدایت پر تو ہم ہیں الحمدللہ، ہدایت پر نہ ہوتے تو کلمہ گو کیسے ہوتے، ہدایت پر نہ ہوتے تو خدا کے گھر میں کیسے آنا ہوتا، ہدایت پر نہ ہوتے تو جمعہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے کیسے ہوتے؟ خدا کرے کہ قبر کے دروازے تک یہ ہدایت کا سلسلہ یوں ہی جاری ہو سکتا۔ تو سرکار پاک علیہ السلام نے، اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ان لوگوں نے ہر حربہ آزمایا، حتیٰ کہ عتبہ ایک شخص ہے، بدترین دشمن ہے، اس نے کہا کہ اے محمد اگر خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، سب سے خوب اشارہ تو کر دے، ہم تیری شادی کرتے ہیں، مال و دولت چاہیے، ہم سونے چاندی ہیرے جواہرات کے ڈھیر کر دیں گے، اور اگر تو عزت چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے اور سربراہ بننا چاہتا ہے، ہم تجھے اپنا سردار بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے باپ دادا کے دین کو برا بھلا کہنا چھوڑ۔ آقا علیہ السلام نے اس کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی، اس آیات کا یہ اثر ہوا کہ اس نے کہا میں نے محمد کا کلام سنا ہے، وہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، وہ رحمان کا کلام ہے، رحمان کا کلام ہے، کلام الہی۔ دل کی دنیا میں اتنا تو متاثر کیا کہ اس نے اپنے چیلے چانڈوں کو بھی جا کر بتایا کہ جو وہ کہتا ہے وہ باتیں اگرچہ ہم مانتے نہیں ہیں، مگر وہ ہے کلام اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد سب سے بدترین سازش کی گئی کہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ کاش میں جو راہ حق میں نکلا ہوں یا آپ نکلے ہیں اور دین کے لیے چل رہے ہیں، کاش کبھی ایسا ہو آپ اور میں ایک مرتبہ، تھوڑی سی تکلیف صحیح ہے، دریا خان سے راستے میں موٹر سائیکل فارغ ہو گیا، میلوں پیدل چلے ہیں، اس وقت میں نے آپ سے کیا کہا تھا راستے میں نے کہا الحمدللہ کہ آج راہ وفا میں ہمیں کوئی تکلیف برداشت کرنا پڑا، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے، ہم اس کے دین کے لیے نکلے تھے، اور یہ تکلیف، یہ راحت ہے، اس تکلیف کو میں زندگی کی راحت سمجھتا ہوں۔ میرے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، مجھے گالیاں دی جاتی، مجھ پر پتھر برسائے جاتے، پھر میں اگر دین کی بات کرتا تو پھر سمجھ آتا تھا۔ معاشرتی بائیکاٹ، کوئی نہ بولے، ہر چیز بند، آنا جانا بند۔ 3 سال تک شاہ بن ابی طالب میں معصوم رکھا گیا حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے خاندان کو۔ مختصر یہ کہ کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے جو انہوں نے باہم نہ پہنچائی۔ غلاموں پر حضرت عمار ابن یاسر کے سر پر انگاروں کا تھا رکھا کرتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو راہ اسلام میں سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون ہیں، ابو جہل نے اس کی 2 ٹانگیں، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ دوسری کے ساتھ باندھ کر
दोनों ऊँटों को मुखालिफ सबक में दौड़ा, जिस्म दो हिस्सों में तकसीम हो गया। ये तकलीफें गुलामान मुस्तफ़ा ने बर्दाश्त की, मगर राह हक से नहीं हटे। वो जो कैसर रूम ने सवाल पूछा था हजूर पाक अलैहिस्सलाम की मिराज से पहले, उसने पूछा था कि उसके मानने वालों में तादाद गरीबों की है कि अमीरों की है, तो बताया गया गरीबों की है। वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, बताया गया उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। ये सिलसिला एक दिन का नहीं, 3 साल ये गुजर गए। 13 साल में से 11वें साल ताइफ के बाजारों में, उक्कास के मेलों में, हर जगह पर हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कलमा हक कहा। गले में चादरें डालकर घोंटा गया, नमाज की हालत में पुश्त मुबारक पर ओझड़ियां रखी गई, खाना काबा से रोका गया। और जब रोका गया, आका ने फरमाया, उसमें एक शख्स नाम था उसका उस्मान बिन तलहा, फरमाया उस्मान बिन तलहा आज मुझ पर काबे की चाबी दे दो कि मैं अल्लाह के घर में अल्लाह ताला की इबादत करना चाहता हूँ। उसने कहा नामुमकिन है, नहीं दी जा सकती। फरमाया फिर उस वक्त का इंतजार करो जब चाबियां मेरे हाथों में होगी और लेने वाले तुम होगे, और खालिदतन तालिदतन, मैं हमेशा हमेशा के लिए क़यामत तक वो नस्ल, तेरी नस्ल में वो चाबियां। मक्का के वक्त हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उस उस्मान बिन तलहा को बुलाया और फरमाया याद कर क्या कहा था तूने और क्या फरमाया था मैंने। आओ आज वो दिन है, मैं देने वाला हूं और तुम लेने वाला। तुमसे कोई नहीं छीनेगा, मगर एक जालिम छीनी गई कुछ अरसे के लिए, मगर फिर उसके खानदान को आज तक उसी की नस्ल में, यानी हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने ये सनद और नबी भी दे दी कि क़यामत तक तेरी औलाद में मर्द पैदा होते रहेंगे, चाबियां उनके हवाले होंगी। अब देखिए अजीज़ान मोहतरम, जरा तवज्जो चाहिए, जो अब मैं जुमले बोलने लगा हूं। हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने तबलीग दीन 23 साल कम पेश फरमाई। कितना अर्सा? 23 साल। अब 23 का बस्त तकरीबन 11 साल, 11.5 साल बनता है। अब नबूवत का ऐलान नबूवत का 11वां साल है जब वाक़या मेराज हुआ। ऐन वस्त में है, दिन ऐन वस्त में सोमवार का, जिस दिन आका अलैहिस्सलाम को मेराज हुई वो दिन सोमवार का था और रात मंगल की थी, ये भी दरमियान में है। और इसका जिक्र भी कुरान मजीद के दरमियान में है। कुरान मजीद का 15वां पारा, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकनाहु लहू लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। कुरान मजीद के 15वें पारे में। अच्छा, एक हिस्सा, अब 2 हिस्से हैं। मिराज की एक असरा है जिसका जिक्र 15वें पारे में, और दूसरे का जिक्र 27वें पारे में सूरह नज्म में, जिसकी आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की, उसमें है। तो मिराज के 2 हिस्से हैं। एक सैर है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब ये कुदरत ने, अब रात चाहती थी कि मिराज मेरे हिस्से में आए, और दिन चाहता था कि मेरे हिस्से में आए, और रात को फजीलत मिल गई। अल्लाह ने रातों को बड़ी फजीलत अता फरमाई। ये जो लैलतुल कद्र है ये भी रात है, माह शाबान की 15-20 रात है, फजीलत की रातें हैं। और कुरान मजीद में फरमाया गया जो अल्लाह के बंदे हैं यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो अपनी रातें अल्लाह के हुज़ूर सजदों और क़याम में गुजारते हैं। तो रात जो है वो, अब रात जा रही थी और दिन आ रहा था, ताकि न रात महरूम होने पाए न दिन। बल्कि मैं आज जो तफसीर में पढ़कर आया हूँ, तफसीर नईमी में, उसमें बयान किया गया न रात में न दिन में, बल्कि रात के ऐन वस्त में हजूर पाक को मिराज कराया गया, ऐन वस्त में, दरमियान। और ये सैर है हजूर पाक अलैहिस्सलाम की। और सैर भी कैसी है? हवाएं फजाएं दरूद और सलाम पढ़ती हैं, आका बुराक पर सवार हैं, और उसका जहां एक कदम पड़ता है, जहां उसकी नजर पड़ती है वहां उसका एक कदम पड़ता है। पिछले जुमा ये बातें मैं कर चुका हूं, और ये भी बता चुका हूं कि फिर ये मिराज का ये सिलसिला अब सफ़े अंबिया